السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہدایت النو کتاب یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مجھے خود بھی سمجھنا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ اور آپ کی آل اولاد پر، واصحابہ اجمعین اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ صاحب کتاب یہاں سے اپنی کتاب شروع کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی حمد سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے اپنی کتاب دوسرے تمام مصنفین کی طرح صاحب کتاب نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ ہم لفظی ترجمہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ الحمد، حمد معنی تعریف کرنا، للہ اللہ، یہ اللہ کی ذات کے لیے علم ہے، نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ رب پروردگار، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں دنیا، جہان۔ عاقبت، عاقبت کے معنی انجام کے آتے ہیں۔ للمتقین، متقین یہ متقی کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں پرہیز کرنے والا، بچنے والا، ڈرنے والا۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے لوگ مراد ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بدلہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، لیکن یہاں پر ترجمہ کیا جائے گا بہترین بدلہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ والصلاۃ والسلام، درود و سلام نازل ہو۔ صلاۃ کے معنی درود، سلام کے معنی سلام۔ علی رسولہ، رسول اس کی جمع رسول ہے۔ محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، نام ہے۔ آل اس کے معنی آتے ہیں اولاد کی، یہ اس میں جمع ہے، یعنی یہ اگرچہ لفظ واحد ہے لیکن اس کے معنی جمع کے ہیں، یعنی اس میں بہت سارے لوگ مراد ہیں۔ جیسے ناس، اس کے معنی آتے ہیں لوگ، لیکن یہ لفظی اعتبار سے واحد ہے، معنوی اعتبار سے لوگ یعنی بہت سارے لوگ، کوئی ایک شخص نہیں بلکہ بہت سارے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ تو آل میں بھی اگرچہ یہ جمع لفظی اعتبار سے واحد ہے لیکن اس کے اندر معنی جو ہے وہ جمع کا ہے۔ اصحاب یہ جمع ہے صحابیون کی، جس کے معنی آتے ہیں ساتھی کے، اس کی اور بھی جمع ہے۔ خیر، اجمعین سب کے سب، اصحابہ اجمعین تمام صحابہ پر، یعنی جن جن اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے ان سب پر بھی درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ بس اتنا ہی ہم نے عبارت پڑھی۔ میں نے اعراب عبارت پر اس وجہ سے نہیں لگایا ہے تاکہ آپ خود اپنی کاپیوں میں، کتابوں میں لکھ کے اس پر خود اعراب لگا لیں۔ تو ہم نے عبارت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ کیا، الفاظ معنی بتائے گئے۔ یہ آپ اپنی کتاب میں، اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، اپنی کتاب کو سامنے رکھیں۔ ویسے تو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جتنی عبارت مجھے بتانی تھی وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ امید ہے آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔